اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے وسیلہ کے بارے میں بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی، ہماری دعاؤں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیے ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو خالق کائنات رد نہیں فرماتا۔ انبیاء، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مجیدہ کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور وہ کلمات ادا کرنے کے بعد خالق کائنات سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون سے وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت آدم نے اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سیکھے؟ اللہ نے خود وہ کلمات حضرت آدم کو عطا فرمائے اور پھر حضرت آدم نے وہی کلمات اپنی زبان مبارک پر جاری کیے تو خالق کائنات نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس سلسلے میں ابن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں سألت النبی، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ان الکلمات التي تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، وہ کون سے کلمات ہیں جو حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی؟ قالا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألہ، حضرت آدم نے اللہ سے سوال کیا بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، انہوں نے ان 5 ہستیوں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ مختلف کلمات ہیں کہ اللہم انت محمود بحق محمد، انت اعلی بحق علی، وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، انت قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ یہ کلمات ہیں، یہ مختلف روایات میں ہیں۔ بہرحال سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم نے ان 5 ہستیوں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی تو حضرت آدم کی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو اس مصیبت سے نجات عنایت فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اگر ان ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے تو خالق کائنات ان ہستیوں کا واسطہ رد نہیں فرماتا، بلکہ ان کے واسطے سے اللہ سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔